بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، میں درخواست کرتا ہوں کہ ذاتیات پہ دونوں اطراف سے بات نہیں ہونی چاہیے. جی جناب اسپیکر صاحب، جن حالات سے ہمارا ملک پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، ان حالات کا تقاضا ہے کہ اس ملک کے رہنے والے تمام لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، سب مل بیٹھ کر سر جوڑ کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے اس ملک کو کس طرح اس شدید خطرناک بحران سے نکال سکتے ہیں. جناب اسپیکر، میرا آپ سے وعدہ ہے، پہلے بھی تھا، ہر وقت رہتا ہے، نہ کسی کی میں دل آزاری کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی سے میری کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی میرا سکا کوئی ناسکا بھائی ہے. یہ ہمارا ملک ہے، اس میں ہم رہنا ہے، اور یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ جو سوچتا ہے بتا دے. اس سلسلے میں اگر حقائق بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی میری انگوش نمائی کسی طرف ہوئی، اسے برا نہ مانا جائے. جناب اسپیکر، پاکستان ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا. یہ ملک، یہاں بات ہوتی ہے 14 اگست 1947 کو یہ ملک بنا. جناب اسپیکر، آزادی کیا ہوتی ہے؟ یہاں بات ہوتی ہے کہ اتنی سڑکیں ہم بنائیں گے، فلانی جگہ یہ وہ ہوگا، فلانی جگہ ہم یہ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، آزادی کے معنی کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں، کسی بھی ڈکشنری میں آپ دیکھ لیں، آزادی انسانوں کی وہ ہوتی ہے جب کہ انسان کو اپنی مرضی سے اپنے آپ پہ حکمرانی کا حق ملا ہو. انگریزوں کے خلاف جب آزادی کی تحریک چلی تھی جناب اسپیکر، اس لیے نہیں چلی تھی کہ وہ عیسائی ہیں، اس لیے نہیں چلی تھی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہیں، اس لیے نہیں چلی تھی کہ ان سے ہمیں گلہ تھا. اور اگر ترقی کا معیار مادی رکھا جائے تو جناب اسپیکر، یہ حقیقت ہمیں ماننی پڑے گی. پاکستان کو جتنا بڑا سسٹم ملا ہے، یہ انگریزوں کی مہربانی ہے. انگریزوں نے اس ملک کو جوڈیشری کا نظام دیا، انگریزوں نے اس ملک کو بہت بڑا ریلوے دیا، انگریزوں نے یہاں تعلیمی بہت بہترین ادارے پشاور، لاہور، پتہ نہیں کہاں کا جمع کیے، بہترین سڑکیں بنائی. جناب اسپیکر، پھر ہم نے انگریزوں کی مخالفت کیوں کی؟ پھر محمد علی جناح اور دوسرے بہت سے سینکڑوں ہمارے مبارزین، معلوم اور نامعلوم شہید، ہم کیوں اس کے لیے لڑے؟ ہم اس لیے لڑے تھے کہ ہم اس ملک پہ اپنی حکمرانی چاہتے تھے اور اپنی مرضی سے چاہتے تھے. جناب اسپیکر، آج پاکستان بنا ہے، لڑائی جھگڑے جاری ہیں. جناب اسپیکر، وہ شیر تھا گرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. جناب اسپیکر، آپ کی جگہ پہ گور ایوب خان زندہ ہیں، گور ایوب زندہ ہیں، خدا ان کو زندہ سلامت رکھے. 93 میں جو اسمبلی آئی تھی، میں اسی سیٹ پہ بیٹھا تھا، یہاں تھا یا یہاں تھا. جب ہم نے حلف اٹھایا، میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ اردو میں ان سے کہا، میں نے کہا اسپیکر صاحب معافی چاہتا ہوں، ایک بات کی اجازت. انہوں نے کہا جو حلف آپ نے ہم سے لیا ہے اس کا آخری پیرا ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. میں نے کہا اسپیکر صاحب، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ریکارڈ پہ آپ اسمبلی کا ریکارڈ دیکھیں. میں نے کہا یہ حلف آپ نے ہم سے لے لیا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کل پھر کوئی سرفراز جرنیل آئے گا اور یہ سب کچھ لپیٹ کے چلا جائے گا، اور ہمیں اس کا تحفظ کرنا کس طرح ہم کریں گے؟ جناب اسپیکر، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کافی میری اس کی لے دے ہوئی. مجھے کہا گیا کہ اس طرح آپ کی ممبرشپ چلی جائے گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں. میں نے کہا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ حلف جو آپ نے ہم سے لیا ہے، اس کو ہم کس طرح اس کا تحفظ کریں گے. جناب اسپیکر، حکومتیں جب چلتی ہیں، انسانوں کے درمیان قرآن نہیں رکھے جاتے. انسان بیٹھتے ہیں، ایک معاہدہ ہوتا ہے، متفقہ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو سیولائزڈ دنیا میں آئین کہتے ہیں. آئین بنتے ہیں،
آئین ضامن ہوتا ہے حکمرانی کا، اس کا تحفظ ہر سٹیزن پہ فرض ہوتا ہے جناب اسپیکر. لیکن ہمارے ملک میں آئین کے ساتھ، معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آج اس لیے کچھ تلخ باتیں کرنی پڑیں گی. خدا میرے یعنی جو کچھ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کو خدا جھوٹ کرے. جناب اسپیکر مجھے خدشہ ہے کہ شاید پھر ہمیں عوامی میں اس طرح بیٹھ کے ہم بات نہ کر سکیں. جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، جس طرف اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب اسپیکر، بحیثیت اس ملک کے شہری کے میں اپنا مدعا اپنے ایمان کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر. بات یہ ہے جناب اسپیکر، آئین اس لیے مقدس ہوتا ہے کہ اس پہ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو نہیں توڑنا، اور اس کے توڑنے والے کے خلاف ہم نے متحدہ محاذ بنا کر جناب اسپیکر اس کو بچانا ہوتا ہے. تفصیل میں نہیں جاتا. 1958 سے لے کر آخری جرنیل محمد مشرف تک جناب اسپیکر ہماری آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں. میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، صرف فوجی اس کی ذمہ وار نہیں ہے. آئین کو ایبروگیٹ، اس کو توڑنے، اس کو گڑبڑ کرنے، اس کو معطل کرنے کی گناہ میں جو بھی آدمی شامل ہوتا ہے جناب اسپیکر، میں آج پاکستان کے عوام کو، اللہ پاک کے ان 99 ناموں کو اور ان سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جناب اسپیکر، پاکستان کا ہر وہ شہری، چاہے وہ جرنلسٹ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ عدالتی ہمارے سپریم کورٹ کے جج سمیت جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کرنے والے کسی جرنیل کا ساتھ دیا ہے، وہ پاکستان کے عوام کا مجرم جو بھی ہے جناب اسپیکر. اس میں ہم سب شامل ہیں جناب اسپیکر. ہمیں جناب اسپیکر کسی جرنیل سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں مشرف صاحب سے یا ان سے پہلے جو ان کے پیشکار رہے ہیں کوئی دشمنی نہیں. یہ ملک اگر کسی نے چلانا ہے جناب اسپیکر، بات یہاں ہو رہی ہے، اس پہ آؤں گا جناب اسپیکر. اس کا طریقہ یہ ہے، ہم نے آئین کی بالادستی تسلیم کرنی ہوگی.